اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت اور پورے مہینے کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا اور بخشش والا مہینہ ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جس کی ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اور اس درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اگر ایک بہت ہی طاقتور اور عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ عام دنوں میں سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ہے، اور اگر یہی سبحان اللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کہہ دیا تو اس کے بدلے جنت میں 70 درخت لگ جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کہنے کی فضیلت اور دوسری عبادات کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے عبادت کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ مہینہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جنت کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے اور ہمیں اس عظیم الشان تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہی بتا دی تاکہ ہم سب لوگ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں، اس مہینے میں عبادت کرنے کے لیے، محنت و مشقت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کی سچے دل سے عبادت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ سامعین، ہر کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہم سب مسلمانوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم سب لوگ خوشی خوشی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں کہ جنت ہم نے دنیا میں رہ کر ہی حاصل کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں ہم سب لوگ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں آخرت کی تیاری جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہی کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے آخرت میں جنت حاصل کرنی ہے تو ہم سب مسلمانوں کو دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، نیکی کے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان سچے دل سے جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت جیسی نعمت عطا کر دے۔ اگر کوئی انسان اللہ سے جہنم کی آزادی کی فریاد کرے تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے نجات دے دے، یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ اس بندے کو عطا کر دے، اس بندے کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھنا، یہ سب جہنم خود اللہ سے کہتی ہے۔ اگر جنت مانگو گے تو جنت ملے گی، اگر اس مہینے میں جہنم سے آزادی مانگو گے تو جہنم سے آزادی ملے گی۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس پاک اور بابرکت مہینے کی۔ اور یاد رکھیں کہ اس پاک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ اللہ سے جو مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ جس چیز کا بھی اللہ سے سوال کریں گے اللہ پاک آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا، بشرط یہ کہ جو چیز، جو دعا مانگی جائے وہ حلال اور جائز ہو، پاکیزہ ہو۔
یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ آپ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور اسے رمضان میں کرنا کیسے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے رمضان کے پورے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بلا تعداد میں سبحان اللہ پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا، آپ نے کثرت سے لا تعداد صرف یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب آپ نے یہ کلمات پڑھنے شروع کرنے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ ویسے درود پاک تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کھانا بناتے سبحان اللہ کا ورد اپنے منہ میں کرتے رہنا ہے۔ دنیا میں اگر آپ سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں گے تو آخرت میں آپ کے لیے جنت تیار کر دی جائے گی۔ اور پھر جو ادنا قسم کا آدمی، جو سب سے آخری درجے کا آدمی ہوگا، اسے جو جنت عطا کی جائے گی وہ جنت اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس بات سے ہی آپ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ لگا لیں کہ عام دنوں میں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں 1 درخت لگتا ہے، اور رمضان المبارک میں وہی سبحان اللہ کہنے سے 70 درخت لگ جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان میں صرف سبحان اللہ کہنے کی، تو دوسری عبادت کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا، روزے رکھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا، نماز تراویح پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا، نوافلوں کا ثواب کتنا ہوگا، فرضوں کا ثواب کتنا ہوگا، یہ سب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ یہ مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنے عظیم و شان مہینہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے، اور ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے کرنے سے ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا، ہمیں اور زیادہ دولت سے نوازے گا، اور زیادہ رزق سے نوازے گا، اور ہمارے کاروبار کو کشادہ و وسیع کرے گا۔ اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنائیں گے تو ہم اللہ کی نظروں میں بہت ہی زیادہ محبوب ہو جائیں گے، اللہ کو ہم پسند آ جائیں گے، قرب الہی حاصل کر سکیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ اور جس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی، اس کی قبر بھی سنور گئی۔ اللہ پاک جس بندے پر خوش ہوتا ہے تو اسے بے بہا دیتا ہے، اور اتنا زیادہ دیتا ہے کہ اس بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق مجھے مل کہاں سے رہا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، غریبوں کی مدد کریں، لوگوں پر ظلم نہ کریں، اگر ظلم ہوتا دیکھیں تو ظلم کو روکیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ظلم نہ کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اور اگر ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت مل سکتی ہے، اور بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری خود شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ تھی رمضان کے مہینے کی فضیلت و برکات، وظیفہ اور فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔
اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں اور وظائف پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔